ثابت بن ضحاک الانصاری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة وليس على رجل نذر فيما لا يملك ولعن المؤمن كقتله متفق علیہ۔ حاضرین مجلس، آج کے اس درس میں میں آپ لوگوں کو بتلانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالی نے کسی معین اور خاص انسان پر یا جانور پر لعنت بھیجنے سے منع کیا ہے۔ خاص سے مراد جیسے زید تمہارے اوپر اللہ کی لعنت ہو، عائشہ تمہارے اوپر اللہ کی لعنت ہو، اور اللہ تعالی نے اسے اس لیے حرام کیا ہے تاکہ مسلم سوسائٹی کے اندر نفرت اور عداوت نہ پھیلنے پائے۔ اسلام نے مسلمانوں کو اس بات پر ابھارا ہے کہ آپس میں بھائی چارگی، محبت و دوستی برقرار رکھیں۔ دین اسلام جو دین فطرت ہے، اس کے اندر ہر ان چیزوں سے روکا گیا ہے، منع کیا گیا ہے جس سے دو دلوں کے اندر نفرت اور عداوت، دشمنی پیدا ہو سکتی ہے۔ انہی چیزوں میں سے ایک دوسرے پر لعنت بھیجنا، لعن و طعن کرنا بھی ہے۔ اللہ تعالی نے خصوصیت کے ساتھ بلا حق، ناحق کسی انسان پر یا کسی جانور پر لعنت کرنے سے منع کیا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے جس کے بیان کرنے والے ابو زید ثابت بن ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارے کنجوسو، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے تو درود بھیج لیا کرو۔ سب سے بڑا کنجوس کون ہے کہ نبی کا نام سنے اور آپ پر صلاۃ و سلام نہ بھیجے، صلی اللہ علیہ وسلم من میں کہہ لیا کرو۔ تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حلف علی یمین بملۃ غیر اسلامی کاذبا متعمدا فہو کما قال۔ اگر کسی شخص نے جان بوجھ کر دین اسلام کے علاوہ کسی دین کی جھوٹی قسم کھائی تو ویسے ہو جائے گا۔ کیا مطلب؟ یعنی اگر کسی انسان نے جان بوجھ کر یہ جھوٹی قسم کھائی کہ میں ہندو ہوں، اللہ کی قسم میں یہودی ہوں، جان بوجھ کر اس نے قسم کھایا، اور حالانکہ اس نے قسم کیسی کھائی تھی؟ سچ نہیں، جھوٹی قسم، حالانکہ وہ کیا تھا؟ مسلمان تھا، تو وہ کافر ہو جائے گا۔ اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قتل نفسہ بشیء عذب بہ یوم القیامہ۔ جس شخص نے اپنے آپ کو کسی چیز سے قتل کر لیا، جس کو کیا کہا جاتا ہے؟ آتم ہتیا یا خودکشی۔ جس شخص نے اپنے آپ کو کسی چیز سے قتل کر لیا جان بوجھ کر، تو اسی چیز کے ذریعہ قیامت کے دن اسے عذاب دیا جائے گا۔
اس سے کیا پتہ چلا کہ خودکشی کسی بھی صورت میں جائز اور درست نہیں ہے، کسی بھی صورت میں، چاہے پھانسی لے کے کوئی خودکشی کرے یا زہر کھا کے کوئی خودکشی کرے۔ اور جس انسان کا ایمان تقدیر پر نہیں ہوتا وہی خودکشی کرتا ہے۔ یہیں سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہوا کہ جو بہت ساری جگہوں پر یہ رائج ہے کہ اپنے جسموں میں بم فٹ کر کے دشمن کو قتل کرنے کے لیے اپنے جسم میں بم فٹ کر کے کہیں جا کے پھوڑ دینا، خود ہلاک ہو جانا اور دشمن کو ہلاک کرنا، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لیس علی رجل نذر فیما لا یملک، کسی انسان کے لیے ایسی چیز کی نظر ماننا جائز نہیں ہے جس کا وہ مالک نہ ہو، جس کا وہ مالک نہ ہو۔ جیسے آج ہمارے بنگلہ دیش وغیرہ میں اللہ وہاں کے مسلمانوں کو محفوظ رکھے، بہت سارے لوگ نظر مانے ہوئے ہیں کہ ہم دلاور حسین سعیدی کے لیے اپنی جان کی نظر دیتے ہیں، توبہ توبہ استغفر اللہ۔ آپ اس جوال کے مالک نہیں ہیں، آپ اس کو نظر مان سکتے ہیں کہ میں اس کو صدقہ کر رہا ہوں؟ نہیں۔ اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو موضوع سے متعلق حدیث کا ٹکڑا ہے سنیے، وَلَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ، کسی مومن پر لعنت بھیجنا ویسے ہی جیسے اس کو قتل کرنا، کسی مسلمان پر لعنت بھیجنا ویسے ہے جیسے اس کو قتل کرنا۔ کیا مطلب؟ کسی مسلمان کا قتل کرنا ناحق جائز نہیں ہے، بلا حق کسی مسلمان کا قتل جائز نہیں ہے، حرام اور ناجائز ہے بات صحیح کہ نہیں ہے؟ ایسے ہی کسی مومن پر متعین کر کے لعنت بھیجنا جائز نہیں ہے۔ گویا اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر مومن پر لعنت بھیجنے کی مثال مومن کے قتل کرنے سے دیا ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلا؟ آدمی غصے میں آتا، اس پر اللہ کی لعنت، اس پر اللہ کا غضب، اس پر اللہ کی پھٹکار ہو، یہ کہنا صحیح و درست نہیں ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں بیان فرمایا جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ينبغي لصدیق ان يكون لعانا، مسلم شریف کی روایت ہے۔ صدیق ایک بڑا رتبہ ہے جو ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اور بہت سارے لوگوں کو ملا۔ صدیق اکبر ابو بکر کا خطاب ہے۔ صدیق جنت میں کون لوگ جائیں گے؟ شہداء جائیں گے، صدیق لوگ جائیں گے، ہے نا؟ صدیق ایک بہت بڑا رتبہ ہے۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو شخص صدیق کا مرتبہ رتبہ پانا چاہے، صدیقین میں سے جو ہونا چاہے، وہ لعن طعن نہ کرے، کیونکہ صدیق یہ کسی پر لعنت بھیجنے والا نہیں ہو سکتا۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور بڑی زبردست حدیث ہے میرے بھائیو، لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء یوم القیامہ۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ناحق لعنت بھیجنے والے، ناحق کسی پر لعن و طعن کرنے والے، لعنت بھیجنے والے قیامت کے دن سفارشی نہیں بن سکتے ہیں، یعنی ان کو کسی کی سفارش کرنے کا حق نہیں ملے گا۔ بڑا گناہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ ولا شہداء یوم القیامہ، اور قیامت کے دن انہیں شہداء کا، شہید کا رتبہ نہیں ملے گا۔ کسے؟ جو کسی پر لعنت بھیجتا، چاہے اپنے مال پر، چاہے اپنے اولاد پر، چاہے کسی مومن پر یا کسی خاص جانور پر بھی لعنت بھیجنے سے اللہ کے رسول نے منع فرمایا۔ تو جو آدمی لعنت اور ملامت بھیجتا رہتا ہے کسی مومن مسلمان پر، متعین مومن اور مسلمان پر، وہ قیامت کے دن کسی کی سفارش کرنے کا موقع نہیں پائے گا اور نہ اسے
شہداء اور شہیدوں کا مرتبہ ملے گا۔ سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تلاعنوا بلعنت اللہ ولا بغضبہ ولا بالنار۔ ابو داؤد کی روایت ہے، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تم آپس میں ایک دوسرے پر اللہ کی لعنت نہ بھیجو، یعنی ہم کہیں تم پر اللہ کی لعنت، تم کہو تم پر اللہ کی لعنت، لعنت سمجھتے نا پٹکا۔ تم لوگ آپس میں ایک دوسرے پر لعنت نہ بھیجو اور نہ تم لوگ ایک دوسرے پر اللہ کا غضب بھیجو کہ تم پر اللہ کا غضب۔ عام انسان کہے کہ اللہ کی لعنت ہو کافروں پر، اللہ کی لعنت ہو مشرکوں پر، اللہ کی لعنت ہو زمین پر فساد مچانے والوں پر، اللہ کا غضب ہو سود خوروں پر، یہ جائز ہے کیونکہ یہ کیا ہے؟ عام ہے، جنرل ہے۔ لیکن اللہ کی لعنت ہو زید پر بکر پر، اللہ کا غضب ہو، یہ کہنا جائز و درست نہیں ہے، الا کہ زید یا بکر لعنت کا حقدار ہو شریعت کی نگاہ میں۔ جیسے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام طور پر لعنت بھیجی ہے، لعن اللہ الراشی والمرتشی، رشوت دینے والے اور رشوت لینے والے پر اللہ کی لعنت ہو۔ تو یہاں عام ہے کہ نہیں ہے؟ خاص نہیں ہے، عام ہے۔ تو اللہ کے رسول فرماتے لا تلاعنوا بلعنت اللہ ولا بغضبہ ولا بالنار، اللہ کی لعنت تم لوگ آپس میں ایک دوسرے پر اللہ کی لعنت نہ بھیجو، اللہ کا غضب نہ بھیجو، ولا بالنار، اور نہ جہنم کی تم پر اللہ کی تم جہنم میں جاؤ، تم پر جہنم کی آگ بھڑکے، کسی کو خاص کر کے۔ لیکن یہ کہنا کہ مشرکوں پر جہنم کی آگ بھڑکے گی، کافروں پر جہنم کی آگ بھڑکے گی، ایسے گناہ کرنے والے جہنم میں جائیں گے، یہ جائز ہے۔ لیکن کسی کو خاص کر کے کہ اللہ تمہیں جہنم میں ڈال دے، کسی مسلمان کو، کسی مومن کو، یہ کہنا درست اور صحیح نہیں ہے۔ عام طور پر مومن کا رتبہ بڑا بلند ہوتا ہے میرے بھائیو ساتھیو، مومن کا رتبہ اور مومن کی شان بڑی بلند ہوتی ہے، اسی لیے مومنوں کے اندر جو خوبیاں ہونی چاہیے انہی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ بھی ہونی چاہیے کہ مومن کسی پر لعنت نہیں بھیجتا، لعنت کسی متعین پر لعنت نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذی، یہ ترمذی شریف کی صحیح روایت ہے، ایسا روایت ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن طعن و تشنیع کرنے والا نہیں ہوتا، طعن کرنے والا نہیں ہوتا، ارے تیری ماں ایسا، تو ایسے نسل کا ہے، تو یہ ایسے نسل کا ہے، خاص طور پر نسل کے اندر طعن کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے میرے بھائیو ساتھیو۔ تو مومن کی یہ شان نہیں ہے، مومن کی یہ خوبی نہیں ہے، مومن کے اندر کسی پر طعن و تشنیع کرنا یہ مومن کے اندر یہ چیز نہیں پائی جاتی ہے۔ ولا اللعان، اور مومن لعنت اور ملامت کرنے والا بھی نہیں ہوتا ہے۔ ولا الفاحش، اور مومن فحش بکنے والا نہیں ہوتا ہے، بےہودگی بکنے والا نہیں ہوتا ہے، گندی باتیں بکنے والا نہیں ہوتا، نہ چال میں نہ ڈھال میں نہ بات چیت میں فحش نہیں ہوتا۔ فحش سمجھتے ہو؟ اوہڑ بکنا، بےہودگی بکنا، یہ مومن کی پہچان۔ حالانکہ یہ چیزیں آج مسلمانوں کے اندر سے ختم ہے کہ نہیں؟ اپنی مجلسوں میں، اپنی میٹنگوں میں، اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایسے فحش انداز سے گفتگو کی جاتی ہے جو قطعاً درست و جائز نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں ساتھیوں، یہ جو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی پہچان بتلائی کہ مومن لعن و طعن کرنے والا، لعنت و ملامت کرنے والا، طعن و تشنیع کرنے والا، بےہودگی بکنے والا، فحش بکنے والا، گندی چیز بکنے والا نہیں ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جس سماج کے اندر لعن و طعن بھیجنا، فحش بکنا، ملامت کرنا عام ہو جائے گا تو وہاں آپس میں ایک دوسرے سے دل ملے گا؟
محبت بڑھے گی کہ نفرت اور عداوت اور دشمنیاں؟ دوسری بات یہ ہے کہ ان کاموں کے کرنے سے زبان کی حفاظت بھی نہیں ہوگی. اور زبان کی حفاظت میں 3 جمعہ پہلے میں آپ لوگوں کو بتلا چکا ہوں کہ بہت سارے لوگ زبان کی حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں ڈالے جائیں گے. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذرا سنیے، جو بات بات میں تجھ پر ملامت ہو، تجھ پر لعنت ہو، تجھ پر غضب ہو، یہ ہو، جو لوگ کہتے رہتے ہیں، یا عادتیں عورتوں کے اندر اکثر ہوتی ہے لیکن مردوں کے اندر بھی اصلاح کر جاتی ہے. لعنت، ذرا سنیے، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان العبد اذا لعن شيئا صعدت اللعنة الى السماء فتغلق ابواب السماء دونها ثم تهبط الى الارض فتغلق ابوابها دونها ثم تاخذ يمينا وشمالا فاذا لم تجد مساغا رجعت الى الذي لعن فان كان اهلا لذلك وَإِلَّا رَجَعَتْ إِلَىٰ قَائِلِهَا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس برائی سے، لعنت بھیجنے سے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو محفوظ رکھے. آمین. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ کسی چیز پر لعنت اور ملامت کرتا ہے، لعنت بھیجتا ہے، تو یہ لعنت آسمان کی طرف چڑھتی ہے. جب کوئی آدمی کسی پر لعنت بھیجتا، ملامت کرتا، لعنت بھیجتا ہے، تو یہ لعنت آسمان کی جانب بھاگتی ہے. پہلے اس آدمی کی جانب نہیں بھاگتی ہے جس پر لعنت کی گئی ہے. کہاں بھاگتی ہے؟ آسمان کی طرف. تو آسمان کے دروازے اس کے لیے کیا کر دیے جاتے ہیں؟ بند کر دیے جاتے ہیں. جب آسمان کے دروازے لعنت کے لیے بند کر دیے جاتے ہیں تو وہ لعنت زمین کی طرف اترتی ہے. آسمان میں جگہ نہیں پائی تو کہاں جائے گی؟ زمین کی طرف. تو اس کے لیے زمین کے بھی دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. ذرا غور کیجئے گا. پھر یہ لعنت دائیں بائیں جگہ تلاشتی ہے. آسمان میں جانے کے لیے جگہ نہیں پائی، زمین میں جانے کے لیے جگہ نہیں پائی، پھر کیا کرتی ہے؟ دائیں بائیں ادھر ادھر جگہ تلاشتی کہ کہیں بھی جا کے ٹک جائے. جب کوئی راستہ نہیں اسے ملتا ہے، کوئی جگہ اسے نہیں ملتی ہے، تو اس آدمی کی طرف یہ لعنت جاتی ہے جس پر لعنت کی گئی ہے. جس پر لعنت کی گئی ہے اب اس کی اور جاتی ہے. اگر وہ آدمی لعنت کا مستحق اور حقدار ہے تو اس پر چسپا ہو جاتی ہے، چمٹ جاتی ہے. اور اگر وہ آدمی لعنت کا حقدار نہیں ہے تو وہ لعنت کس پر آ جاتی ہے؟ بھیجنے والے. کس پر آ جاتی ہے؟ کس کا نقصان ہے؟ لعنت کرنے والے کا. اب اس سے دیکھیے کہ لعنت کتنی خطرناک چیز اور کتنا بڑا گناہ ہے. آسمان میں اسے جگہ نہیں ملتی، زمین میں اسے جگہ نہیں ملتی، دائیں بائیں اسے جگہ نہیں ملتی. تب کہاں جاتی بات کے جس پر لعنت کی گئی ہے. اگر وہ اس کا حقدار ہے تو اس پہ لعنت چمٹ جاتی ہے، اور اگر وہ اس کا حقدار نہیں تو لعنت کس پہ برسنے لگتی ہے؟ لعنت کرنے والے پر. لعنت کرنے والے پر، ملامت کرنے والے پر. اب اگر کوئی آدمی چاہتا ہے کہ ہمارے اوپر ملامت اترے، اللہ کی لعنت اترے، تو دوسروں کے لیے کرے، کیونکہ وہ لعنت ہو سکتا ہماری نگاہ میں وہ شخص معین لعنت کا حقدار ہو، لیکن حقیقت میں اللہ کی نگاہ میں لعنت کا حقدار نہ ہو، کیونکہ ہم کسی وجہ سے اس کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں. اس کے ظاہری چیز پر کو دیکھ کر کے اندر کیا ہے، وہ اس کا حقدار ہے کہ نہیں، ہم نہیں جانتے ہیں. تو کس کے ہم اس لعنت کے کیا ہو جائیں گے؟ مستحق ہو جائیں گے. جانوروں پر بھی لعنت بھیجنے سے منع کیا گیا ہے. کسان کا مسئلہ بڑا خطرناک ہے میرے بھائیو ساتھیو. کسان لوگ اکثر جانوروں پر کیا کرتے ہیں؟ ظلم کرتے ہیں. بیجا ان سے بوجھ ڈھواتے ہیں. جتنی طاقت جانور کے پاس نہیں ہے اتنا ان سے کام لیتے ہیں.
بے قصور انہیں مارتے ہیں، بے قصور انہیں گالیاں دیتے ہیں، بے قصور ان پر لعنت اور ملامت کرتے ہیں. ہے بات کی نہیں؟ بیل کو ہل میں چلائیے، لگائیے، وہ بیچارہ چل رہا ہے، جلدی جلدی کھیت جوتنے کے لیے مارتے بھی ہیں، کچھتے بھی، گالی بھی دیتے ہیں. ہے بات کی نہیں؟ تو لعنت کتنی خطرناک ہے. انسانوں کے علاوہ کسی جانور پر بھی لعنت و ملامت کرنا صحیح نہیں ہے. جب کسی جانور پر، حیوان پر لعنت بھیجنا صحیح اور درست نہیں ہے تو انسان، کسی متعین انسان پر لعنت بھیجنا کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کسی سفر میں تھے. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر میں تھے. ایک انصاری عورت اونٹنی پر بیٹھی ہوئی تھی. تو اونٹنی کچھ بدکی. ایک انصاریہ عورت اونٹنی پر کیا تھی؟ بیٹھی ہوئی تھی. تو وہ اونٹنی تھوڑی سی بدکی. جب وہ بدکی تو اس انصاریہ عورت نے اس اونٹنی پر لعنت بھیجا، ملامت کیا، تجھ پر اللہ کی لعنت. اس چیز کو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا. کس چیز کو عبدالحکیم؟ اس اونٹنی پر جو انصاریہ عورت نے لعنت بھیجی، اس کی اس لعنت کو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا. سننے کے بعد اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ خذوا ما علیہا ودعوها فإنها ملعونہ. اس کے اوپر جو سامان لدا ہوا ہے اسے لے لو، اتار لو اور اسے چھوڑ دو، کیونکہ تو نے اس کے اوپر لعنت بھیجا، یہ ملعونہ ہو گئی. تم نے اس کے اوپر کیا کیا ہے؟ ابھی تم نے اس کے اوپر بھیجا ہے اللہ کی تیرے اوپر لعنت ہو. تو جب اس پر تو نے لعنت بھیجی ہے، وہ ملعونہ ہو گئی، تو تم اپنے سامان کو لے لو اور اس کو کیا کرو؟ آزاد کر دو، چھوڑ دو. اس پر تمہاری سواری کرنا، چلنا مناسب نہیں ہے. یہ اونٹنی پر لعنت بھیجنے سے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے میرے بھائیو صاحب. اسی طرح ابو برزہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک لونڈی قوم کا ساز و سامان لیے ہوئے ایک اونٹنی پر بیٹھی ہوئی تھی کہ اچانک اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. لمبی حدیث ہے. تو بہرحال اس نے کہا اللہم لعنہا، اے اللہ تیری اس اونٹنی پر لعنت ہو. کیا کہا؟ اے اللہ تیری اس اونٹنی پر لعنت ہو، یعنی اس اونٹنی پر اللہ کی لعنت ہو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا تصاحبنا ناقۃ علیہا لعنہ. ہمارے ساتھ کوئی ایسی اونٹنی ہمارے ساتھ سفر میں نہ آئے جس پر لعنت بھیجی گئی ہے. جس پر اللہ کے رسول نے محروم کر دیا، میرے ساتھ مت آؤ، تم نے اپنی اونٹنی پر لعنت بھیجی ہے، میرے ساتھ کوئی ایسی اونٹنی نہ آئے جس پر کیا ہے؟ لعنت بھیجی گئی ہو. تو اس حدیث سے بھی پتا چلا کہ کسی جانور پر بھی لعنت بھیجنا منع کیا گیا. یہ خاص کسی خاص جانور کو یا کسی خاص شخص کو متعین کر کے لعنت بھیجنے کا شرعی حکم ہے جو قطعاً جائز نہیں. لیکن عام طور پر کچھ چیزوں پر لعنت بھیجنا یہ جائز ہے اور اللہ تعالیٰ نے بھی بھیجا. جیسے عام طور پر کہا جائے ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو، ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو. اس میں کسی شخص کو آپ نے خاص نہیں کیا، عام کیا. لیکن آپ نے کہا عطا الرحمان تو ظالم ہے، تجھ پر اللہ کی لعنت ہو، خاص کر دیا کہ نہیں کر دیا؟ تو عام طور پر لعنت بھیجنا یہ جائز ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورہ ہود کے آیت نمبر 18 کے اندر بیان فرمایا الا لعنت اللہ علی الظالمین، ظالموں پر اللہ کی لعنت.
ظالموں پر اللہ کی لعنت۔ اس آیت کریمہ سے دو باتیں ثابت ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو ظالم ہوگا اس پر اللہ کی کیا ہوگی؟ لعنت ہوگی، اللہ کا غضب ہوگا، اللہ کی پھٹکار ہوگی۔ اس لیے ہم کو اور آپ کو کسی بھی معاملے میں ظالم نہیں بننا چاہیے، ظلم سے پناہ مانگنا چاہیے، مظلوم ہونے سے پناہ مانگنا چاہیے اور ظالم ہونے سے پناہ مانگنا چاہیے میرے بھائیو ساتھیو۔ دوسری بات، ظالموں پر اللہ کی لعنت ہوگی۔ تیسری بات، عام چیز پر لعنت بھیجنا منع نہیں ہے، جس کے اندر بھی ظلم پایا جائے اس پر لعنت، لیکن خاص نہیں کیا گیا۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے کئی جگہوں پر فرمایا، جیسے اللہ کے رسول اکرم نے فرمایا لعن اللہ الواصل والمستوصل۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے لعنت بھیجی ہے جورا لگانے والی پر اور جورا لگوانے والی پر۔ کیا مطلب؟ اور یہ حدیث سن لیجئے، ایسی عورتوں پر اللہ کی لعنت ہوگی۔ کون عورتیں؟ جو اپنے بال کو لمبا دکھانے کے لیے، لمبا کرنے کے لیے بناوٹی بالوں کا جوڑا لگا لیتی ہیں، بناوٹی بالوں کا جوڑا لگا لیتی، کیونکہ اس کے اندر کیا ہے؟ دھوکہ۔ بال کی لمبائی یا عورتوں کی خوبصورتی میں سمانی گئی ہے کہ نہیں ہے؟ تو لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے جوڑا، بال کا جوڑا جو لگاتی ہیں عورتیں، اس پر اللہ کی لعنت ہوگی، اور جو لگواتی ہے اس پر بھی، جو لگاتی ہے اس پر بھی۔ ٹھیک ہے، لگاتی ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو، لگوانے والی پر اللہ کی لعنت ہے۔ جو لگواتی ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو، لگوانے والی پر اللہ، لگانے والی پر اللہ کی لعنت کیوں ہو؟ وہ تو لگاتی نہیں، خود لگاتی دوسروں میں، کیونکہ وہ برائیوں میں مدد کرتی ہے، وہ برائیوں میں مدد کرتی ہے۔ بال کا جوڑا بناوٹی لگانا اللہ کے رسول نے منع فرمایا، اس میں دھوکہ ہے۔ وہ لگاتی تو نہیں لیکن برائی پر، اللہ کی روکی ہوئی چیزوں پر، رسول کی روکی ہوئی چیزوں پر وہ کیا کرتی ہے؟ مدد کرتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی شراب پیتا نہیں ہے، بیچتا بھی نہیں ہے، خالی بناتا ہے، گنہگار ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ایک آدمی کسی کا ناحق قتل نہیں کرتا ہے، لیکن ایک قاتل جس کا قتل کرنا چاہتا ہے وہ بتاتا ہے وہ فلاں جگہ بیٹھا ہوا ہے۔ ایک چور چوری نہیں کرتا لیکن بتاتا ہے کہ افتخار صاحب کے روم میں فلاں جگہ اتنا ریال رکھا ہوا ہے۔ برابر ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عام یہ خوب ایک صفت پہچان بتائے کہ جن عورتوں کے اندر یہ عادت پائی جائے ان پر اللہ کی لعنت، خاص نہیں کیا فاطمہ، عائشہ، زہرا۔ ایسے ہی اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے لعن اللہ آکل الربا، سود خوروں پر اللہ کی لعنت ہو۔ اللہ کے رسول نے لعنت بھیجی ہے۔ یہ خاص آدمی پر بھیجا ہے کہ عام آدمی، خاص حضرت کی زید تم پر اللہ کی لعنت، یہ خاص عام، یعنی جو بھی سود کھائیں ان پر اللہ کی لعنت۔ ایسے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لعن اللہ المصورین، فوٹو بنانے والوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ میرے بھائیوں ساتھیوں، بنا شرعی ضرورت کے فوٹو بنانا صحیح نہیں ہے۔ ویسے اس کے اندر اختلاف ہے علماء کرام کا۔ کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ یہاں فوٹو سے مراد مجسمہ مورتی ہے، اور یہ کیمرے سے جو فوٹو لیا جاتا ہے یہ فوٹو بنانا نہیں ہوا، یہ عکس ہے۔ لیکن صحیح بات اس سلسلے میں کہ بنا شرعی ضرورت کے فوٹو کھینچنا صحیح نہیں ہے۔ ایسے اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول نے لعنت بھیجی ہے لعن اللہ من غیر منار الارض، اللہ کی لعنت ہو اس شخص پر جس نے زمین کے نشان کو بدل دیا۔ کسان اس میں بھی بڑے ماہر ہوتے ہیں، کسان لوگ یا بیمان لوگ بہت ماہر ہوتے ہیں۔ پلاٹنگ کیجئے یا کھیت جوتیے، جو ہمارے اور آپ کے کھیت کے بیچ میں حد ہے کہ یہاں سے تمہارا کیا کریں گے، کوپتے رہتے ہیں۔
اللہ جانے کیا لوگوں کو سوچ جاتی ہے دنیا کی محبت. بہت ساری جگہوں پر تو 1 انچ 2 انچ کے لیے بےمانی کر جاتے ہیں، حالانکہ 1 انچ 2 انچ سے 1 فٹ آدھے فٹ سے کوئی بلڈنگ آپ نہیں کھڑی کر سکتے، کوئی کنٹل 10 کنٹل غلہ نہیں پر. تو اللہ کی لعنت ہو ان لوگوں پر جو زمین کے نشانات بدل دیتے ہیں. جائے کھیت کا بٹوارا ہوا، ہم نے نشان لگایا یہاں سے ہے، میں چلا آیا سعودیہ، ہمارے بھائی گئے یہاں سے کر کے 2 فٹ اپنے میں کر لیے. ایسے لوگوں پر اللہ کی کیا ہے؟ لعنت ہے. ایسے ہی اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے. لعن اللہ السارق یسرق بیضہ، انڈا چور پر اللہ کی لعنت ہو. کفن چور پر کیا ہوگا؟ اللہ چور پر انڈا معمولی چیز ہے، انڈا ہلکی چیز ہے کہ نہیں؟ انڈے کی چوری کرنے والے پر اللہ کی لعنت ہو. یعنی جب معمولی چیز کی چوری کرنے والے پر اللہ کے رسول نے لعنت بھیجی ہے تو بڑی چیز کی چوریاں کرنے والوں پر اللہ کی کیا ہوگی؟ اللہ محفوظ رکھے ان ساری بیماریوں سے. ایسے ہی اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے. لعن اللہ من لعن والدیہ، اللہ کی لعنت ہو اس آدمی پر جو اپنے ماں باپ پر لعنت بھیجے. ماں باپ کی بڑی اہمیت ہے کہ نہیں ہے؟ اگر وہ ظلم بھی کر رہے ہیں تو انہیں نصیحت کرنا چاہیے حکمت سے، ان کے ادب کا خیال کرتے ان کے ظلم سے ان کو روکنا چاہیے، لیکن لعنت نہیں ملنا چاہیے، انہیں جھڑکنا نہیں چاہیے. اسی طرح اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے. لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ کی لعنت ہو اس شخص پر جو غیر اللہ کے لیے ذبح کرے، اللہ کے علاوہ کسی نبی، کسی رسول، کسی ولی کی قربت اور نزدیکی حاصل کرنے کے لیے ذبح کرے. سمجھ میں آئی؟ اللہ کی لعنت ہو. یہ کس نے لعنت بھیجی ہے؟ پیارے حبیب جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے. کس پر؟ جو غیر اللہ کے لیے، اللہ کے علاوہ جتنی چیزیں سب غیر اللہ ہیں، جو غیر اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے، غیر اللہ کی عبادت کے طور پر، غیر اللہ کا قریبی بننے کے لیے جو ذبیحہ ذبح کرے، جانور ذبح کرے، اس پر اللہ کی کیا ہو؟ لعنت. یہ مزاروں پر جو مرغے ذبح ہوتے ہیں، جانور ذبح ہوتے ہیں، یا کسی چیز کا جو دکھنا چڑھایا جاتا ہے، چڑھاوا چڑھایا جاتا ہے، ایسے لوگوں پر کس نے لعنت بھیجی ہے؟ وہابیوں کے امام جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہ لعنت کے حقدار ہیں کہ نہیں ہیں؟ جو غیر اللہ کے لیے ذبح کریں، مرغا یا بکرا، قبروں پر جا کے لوگ ذبح کرتے کہ نہیں کرتے ہیں؟ دیکھا آپ لوگوں نے کہ نہیں؟ اگر کیے ہو تو توبہ کر لے میرے بھائیوں. یہ وہ بڑا گناہ ہے کہ اگر توبہ کی توفیق نہیں ہوئی، ویسے مر گیا تو جنت کی خوشبو بھی ایسا آدمی نہیں پائے گا، کیونکہ یہ شرک ہے. ایسا آدمی جو جانور غیر اللہ کے نام پر غیر اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے ذبح کرے، وہ لعنت کا حقدار ہے کہ نہیں ہے؟ یقیناً ہے. اگر تم کسی ولی کے نام پر مرغا ذبح کر رہے ہو تو اس ولی کا بنایا ہوا مرغا لے جا کر کے اس کے نام پر ذبح کرو، اس کے قبر پر ذبح کرو. صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کا پیدا کیا ہوا مرغا اللہ کے نام پر اور اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے ذبح کیا جائے گا. اللہ کی چیز کہاں استعمال کرو گے بھائی؟ جہاں اللہ نے استعمال کرنے کا حکم دیا ہے. صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ آپ سے میں نے موٹر سائیکل لیا حفوظ تک جانے کے لیے اور میں چلا گیا دمام، آپ جان پائے تو آپ کیا کہیں گے؟ بڑے امانت دار نکلے یار، میں نے آپ کی مجبوری دیکھ کر کے حفوظ تک جانے کی اجازت دیتی تھی اپنے موٹر سائیکل سے اور مار دیے دمام تک. بڑے امانت دار نکلے. کہو گے کہ نہیں کہو گے؟ یہ امانت داری ہے، یہ دیانت داری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز سے روکا اس کو کر رہے ہو اور اللہ ہی کی چیز کو ایسی جگہ ذبح کر رہے ہو جہاں ذبح کرنے سے اللہ نے منع کیا. بات صحیح کہ نہیں؟ تو لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ. اسی طرح اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے. ذرا سنیے گا. من احدث فیہا حدثا
او آوا محدثا فعلیہ لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین. جس نے دین اسلام کے اندر کوئی بدعت گڑھا، کوئی نئی چیز ایجاد کی دین کے اندر ثواب کی نیت سے، کوئی ایسی چیز گڑھی جس کی مثال صحابہ کرام سے قرآن و حدیث سے نہیں ملتی، جس نے دین کے اندر کوئی بدعت گڑھی، بدعت ایجاد کیا، یا کسی بدعتی کو پناہ دیا، یا کسی بدعتی کو پناہ دیا، تو اس پر اللہ کی لعنت ہو، سارے فرشتوں کی لعنت ہو اور سارے لوگوں کی لعنت ہو. بدعت اور شرک یہ سب سے خطرناک چیز ہے میرے بھائی. بدعت پر اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ جس نے کوئی دین کے اندر بدعت ایجاد کیا، بدعت گڑھا، نئی چیز ایجاد کی، اس پر کس کی لعنت ہو؟ اللہ کی لعنت ہو. اور کس کی؟ سارے فرشتوں کی لعنت. اور فرشتوں کی تعداد کتنی کسی کو پتہ نہیں، وہ کتنی لعنت کا مستحق ہوگا بدعتی ایجاد کرنے والا، شمار نہیں کیا جا سکتا، گنا نہیں جا سکتا. اور سارے لوگوں کی لعنت. تو بدعتی پر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے. اسی طرح اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ قبیلوں پر لعنت بھیجی ہے، جن قبیلوں نے صحابہ کرام کو قتل کیا تھا، رعل اور زکوان، کیونکہ ان لوگوں نے اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کی تھی. تو میرے بھائیوں ساتھیوں، یہ لعنت کے سلسلے میں بات ہوئی. اور ایک حدیث اور سن لیجئے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال المتصابانی فعلى البادی منہما حتی یعتدی المظلوم. دو آدمی آپس میں گالی گلوچ کر رہے ہیں. دو آدمی کیا کر رہے ہیں؟ آپس میں گالی گلوچ کر رہے ہیں. تو کس پر اللہ کی لعنت ہوگی؟ شروع کرنے والے پر. کس پر؟ جو شروع کیا ہے. جب تک کہ مظلوم آدمی ظالم نہ بن جائے. جیسے دو آدمی زید اور بکر، دونوں کا آپس میں کچھ تو میں ہوا. زید گالیاں دینا شروع کر دیا، برا بھلا کہنا، گالیاں نہیں برا بھلا کہنا شروع کر دیا. تو کس پر اللہ کی لعنت ہوگی؟ جس نے شروع کیا. یہ بکر جو ہے محفوظ رہے گا کب تک؟ جب تک کہ زید کو برا بھلا کہنے میں زید سے آگے نہیں بڑھ جائے گا. گالی گلو نہیں، گالی گلو تو ہمیشہ منع ہے، گالی گلو تو ہمیشہ منع. تو میں تو میرے بھائیوں ساتھیوں، نہ ہم کسی پر لعنت بھیجیں اور نہ لعنت بھیجنے میں پہل کریں، اور نہ کسی خاص مومن یا جانور پر لعنت بھیجیں، کیونکہ لعنت حرام ہے، لعنت بھیجنا حرام ہے. اور جن صفات کے ساتھ، جن شرطوں کے ساتھ لعنت بھیجنا جائز ہے، جیسے مثال کے طور پر ہم نے کوئی بات کی کہ بھائی میں نے کل آپ سے یہ کہا تھا، آپ نے کہا کہ نہیں مولانا آپ نے یہ بات نہیں کہی تھی، یہ بات کہی تھی. اب اس پر یہ بات ہوئی، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو. ہماری اور عابد بھائی کی کوئی بات ہوئی، میں نے کہا عابد بھائی کل میں نے آپ سے یہ بات کہی تھی. عابد بھائی کہتے ہیں نہیں مولانا آپ نے یہ بات نہیں کہی تھی، یہ بات کہی تھی. ہم اپنی بات ثابت کر رہے ہیں، عابد بھائی اپنی بات ثابت کر رہے ہیں. اب اس پر عابد بھائی نے کہا ٹھیک ہے مولانا، جھوٹوں پر ہم میں سے جو جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت. ایسا کہنا جائز ہے، کیونکہ خاص نہیں کیا نا اس میں خاص نہیں کیا. تو میرے بھائیوں، یہ حدیث کی چند چیزیں تھی جو میں نے آپ کو بتلایا. لعنت کے تعلق سے ان برائیوں سے ہم اپنے آپ کو محفوظ رکھیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر چھوٹے اور بڑے گناہ سے محفوظ رکھے. آمین. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی سوال؟ کسی کے پاس کوئی سوال؟ ہاں بولیے. ہم لوگ کام کرتے ہیں، ہاں کام کرتے سمے میں اذان کا ٹائم ہو جاتا ہے، ہاں اس میں کالی گلی لگ جاتا ہے آپ لوگ. ہاں ہاں تو آدمی کیا کرتا ہے کہ وضو سے نہیں، بدن تو پاک رہتا ہے، وضو نہیں رہتا ہے. اگر پینٹ لگا ہے تب وضو، کالی
इंजन उंजन का मैकेनिक का काम करता है। हाँ तो वो वजू हो जाएगा, वो तेल है। वजू हो जाएगा, लेकिन अजान देने के लिए आदमी जो है टाइम खत्म हो जाता है, 10 मिनट 20 मिनट आदमी क्या करता है कि ऐसे ही अजान दे देता है, उसके बाद जाकर वजू करके फिर दोबारा आके नमाज कोई मुश्किल नहीं, बिना वजू से अजान दे सकते। हाँ बिना वजू के अजान दे सकते, बिना वजू के अजान दे सकते। वैसे अफसर क्या है, बेहतर क्या है, हाँ वजू के साथ दे, लेकिन अगर किसी ने बिना वजू के हाँ देर हो रही तो क्या करें, तो बिना वजू के भी अजान दे सकते।